الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله فما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين یہ سورہ روم کی آیات ہیں. شروع آیت میں تو ایک پیشنگوئی تھی رومیوں کے غلبہ اور فتح کے مناسبت سے. پھر اس کے بعد توحید کے مضامین بیان کیے گئے. توحید کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں خود ہمارے معاشرے کی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے مثال بیان کی خود تمہارے ہی درمیان سے توحید کو سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اور غلام بھی ہیں. اب غلام نہ صحیح تو نوکر چاگر ہیں. جب آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت غلام تھے،
تو کوئی غلام ہو چاہے نوکر چاکر ہوں، ہے تو آدمی ہی، یعنی آدمی ہونے میں وہ ہمارے شریک ہیں، آدمیت کے لحاظ سے ہماری برادری کے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود اپنے نوکر چاکر غلام کو آدمی اپنی مال و دولت جائیداد میں بالکل ساجھیدار نہیں سمجھتا۔ اگر کسی نے دکان کھولی ہے یا کھیتی کی ہے مشترک طور پر کسی کے ساجھے میں، تو اگر اس میں سے کچھ اس کو لینا رہتا ہے تو وہ اس سے بتا کے لیتا ہے، یا بتا کے نہیں لیتا تو دل میں دھڑکن لگی رہتی ہے، خدشہ رہتا ہے اس کو، لیکن اپنے نوکر چاکر سے نہیں بتا کے لیتا، غلام سے نہیں بتا کے لیتا، اور لینے میں یہ بھی نہیں دھڑکن رہتی دل میں، یہ بھی خوف نہیں رہتا کہ نوکر کیا کہے گا، یہ غلام کیا کہے گا، لے لیا تھا انہوں نے، اس لیے کہ اس کو تم ساجھیدار نہیں سمجھتے۔ جبکہ غلام اور نوکر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ انسان ہونے میں، مخلوق ہونے میں بہت ساری صفات میں تمہارے برابر ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذات میں جو تم نے دوسرے معبودوں کو شریک کر رکھا ہے، وہ تو کسی لحاظ سے کسی اینگل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، کسی چیز میں شرکت نہیں ہے۔ تمہیں اپنے نوکروں چاکروں غلاموں کے لیے تو شرکت منظور نہیں ہے، جبکہ بہت ساری صفات میں تمہارے شریک ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آقا غلام بن گیا، غلام آقا بن گیا، جو کسی کے ہاں نوکری کرتا تھا وہ خود اسی کے ہاں نوکر ہو گیا۔ لیکن تم نے جن معبودان باطل کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار رکھا ہے، علم اور اللہ تعالیٰ میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے نا، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ مالک ہیں، یہ مملوک ہیں، وہ رازق ہیں، یہ مرزوق ہیں۔ تو اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ تم نے غیروں کو خدا کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے تمہارے لیے تم سے تمہاری ہی درمیان سے ایک مثال بیان کی کہ کیا تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں شریک ہیں، تم اس میں برابر ہو کہ تم نوکر تم غلام اس میں برابر ہو، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ ان سے بھی تم اسی طرح ڈرتے ہو جیسے کہ اپنے میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، یعنی ساجھیدار سے اپنے جو شادی جار ہو تمہارا دکان میں جائیداد میں، جیسے اس سے ڈرتے ہو اسی طرح سے اپنے دشمن سے بھی ڈرتے ہو، نہیں ڈرتے۔ تو اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو تو تم اپنا اس حد تک بھی شریک نہیں سمجھتے، جبکہ بہت سی چیزوں میں تم وہ شریک ہو۔ پھر اس مخلوق کو جو اللہ کی مخلوق ہے کس طرح تم کس عقل سے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو؟ یہ عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے، منطقی دلیل، لاجیکل طور پر سمجھائی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جو سمجھنا چاہتے ہوں۔ آپ خوب یہ بات سمجھ لیجئے کہ شرک کا خالی مفہوم وہی نہیں ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بتوں کو جا کر پوج لے کہ ان کے سامنے جا کے نہ ڈول کرے تبھی مشرک ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ رائج ہو گیا ہے کہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر سرنڈر کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی پرواہ ہی نہ رہ جائے، اس کی طرف کوئی خیال اور توجہ ہی نہ ہو، اس کے اوپر پش ڈال دیا جائے، یہ در حقیقت اس غیر خدا کو خدا کے برابر ہی قرار دینا ہے۔ شرک یہی نہیں ہے کہ سر جھکا دو، سجدہ کر لو، چڑھاوا چڑھا دو تبھی شرک ہوگا۔ یہ بھی شرک ہے کہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے ایسی چیز کا ارتکاب کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، احکام الہی کی کو پامال کرنے والے ہوں، جیسا کہ آج کل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے، بغیر جانے بوجھے، ان کو علم نہیں، جی خواہشات ان کی ہیں، اسی اپنی منمانی خواہشات اور خیالات کے پیچھے یہ چل رہے ہیں جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے۔ فمن یہدی من نضل اللہ وما لهم من ناصرین،
تو جس کو اللہ ہی گمراہی میں ڈال دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ ہی گمراہی میں ڈال دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو. انہوں نے گمراہ رہنا چاہا، گمراہی کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ راہ ان کے لیے آسان کر دی. اس لیے کہ دستور الہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور یہاں انسان کو اور جنات کو، یہی دونوں مخلوق جو ہیں وہ ہیں مکلف ہیں حکام کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے اس بات کا کہ چاہے وہ خیر کریں اور چاہے شر کریں، اتنا اختیار دیا ہے اور اسی پر جزا سزا مرتب فرمائی ہے. تو اب انہوں نے کفر ہی پر رہنا چاہا، شرک ہی کا ارتکاب کرنا چاہا، باوجود عقلی دلائل آ جانے کے بھی، باوجود انبیاء کی ہدایت کرنے کے بھی انہوں نے اسی پہ رہنا چاہا. پھر اللہ ہی راستہ جاؤ، اسی پہ چلو. تو اب یہ ہدایت نہیں پا سکتے. یہ ہدایت اس لیے نہیں پا سکتے کہ آنکھ کھول کر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ میں زبردستی فرشتہ بھیج کر ان کی آنکھ نہ کھلوائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے تم کو اختیار دیا تھا، عقل اسی لیے دی ہے کہ تم اپنے ارادے سے آنکھ کھول کر کے دیکھو. تو جب ایسا ہو گیا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے تمہارے ان کرتوتوں کی بدولت، تو معلوم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو جب صورتحال یہ ہے، اب مسلسل تبلیغ و دعوت ہو رہی ہے، یہ سب مکی زندگی کی آیتیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کو خطاب کر کے یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ آپ کیا طریقہ آپ اختیار کریں. فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر ایک مخاطب ہے اس کا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہر ایک بلا واسطہ نہیں مخاطب ہے تو بلا واسطہ ہے، اس لیے کہ جو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کی توسط سے ساری امت کو ہے، سارے لوگوں کو ہے کہ اپنا چہرہ یکسو ہو کر، ہر طرف سے یکسو ہو کر دین کے لیے سیدھا کر لیجئے، قائم کر لیجئے. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس فطرت پر چلیے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فطرت کیا چیز ہے؟ ایک تو فطرت اردو میں بولتے ہیں نا، تو اصل میں وہی فطرت ہے. وہی فطرت نہیں بلکہ یہی فطرت ہے جس کو اردو میں بولتے ہیں. قرآن شریف ہی کا لفظ ہے، لکھا بھی اسی طرح جاتا ہے جیسے اردو والے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس جبلت اور جس فطرت پر لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اسی پر چلیے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس خلقت، اس فطرت کو بدلنا نہیں چاہیے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے، کس جبلت اور طبیعت پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خلقت، اللہ کی فطرت کو بدلنا نہیں چاہیے کا کیا مطلب ہے. اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن بعض تفصیلات اس کی بڑی عالمانہ ہیں، اس کو بیان کرنے کی یہاں بہت ضرورت نہیں ہے. سیدھی سادی بات یہ ہے جس کو زیادہ تر مفسرین نے اور حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر ایک استعداد، ایک صلاحیت رکھی ہے. ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت ہے، استعداد ہے، ایک لیاقت و قابلیت ہے. وہ کس بات کی؟ حق بات کے پہچاننے کی، رائے حق کے پہچاننے کی، جس میں بنیادی حیثیت توحید کو حاصل ہے. اب وہ ماحول میں آ کر کے اپنی اس استعداد اور قابلیت کو کھو تو نہیں دیتا بالکل سے. اگر ہم اردو میں کہیں کھو دیتا ہے تو اردو محاورے کے لحاظ سے یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن بالکل وہ گم نہیں ہو جاتی، لیکن اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی اس کا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا، اس لیے رائے حق نہیں پاتا. وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے راہ حق کو پہچاننے کی.
تو تمہیں چاہیے کہ اس رائے حق کے پہچاننے والی قابلیت کو بدلو مت، اس کو خراب مت کرو۔ جیسے کسی نے آپ کو کوئی چیز بہت عمدہ بڑی قیمتی گفٹ دی، تحفہ میں پیش کی، آپ کو پتہ نہیں تھی کہ یہ کتنی قیمتی ہے، کیسی چیز ہے یہ، اس لیے کہ وہ ایک انوکھی چیز تھی، یہاں ملتی بھی نہیں، تو اس نے بتایا دیکھیے یہ بہت عمدہ چیز ہے، بہت مہنگی، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ کیا آواز نہیں جا رہی کیا وہاں؟ ہاں وہ نہیں، اشرا صاحب نہیں، اچھا یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت عمدہ چیز ہے، اور دیکھیے اس کی قدر کیجیے گا، اس کو ایسے ہی نہ ڈال ول دیجیے گا، ورنہ یہ خراب بھی ہوتی ہے جلدی، اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ نے نہیں پرواہ کی اس کی، یہاں رکھ دیا وہاں رکھ دیا، لڑکے کھیلتے رہے، گرد و غبار اس پر پڑتی رہی، اور وہ معلوم ہوا کہ وہ چیز خراب ہو گئی۔ لیکن ایسی نہیں خراب ہوئی کہ وہ بن نہ سکے، وہ بن جاتی، لیکن اس کے بننے کے لیے محنت کی ضرورت پڑے گی۔ بعض دفعہ اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آسانی سے بن جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ اتنی خراب ہو گئی کہ باقی نہ بنے گی، اس کو کوڑے دان ہی میں ڈال دینا چاہیے، ہے نا؟ جیسے آج کل ایک سے چل گیا ہے، موبائل یہ جو رکھا ہے ایک سے چل گیا ہے۔ ارے کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ 70,000 80,000 کو ملتا ہے، یہ ہو سکتا ہے لاکھ روپے کو ملتا ہو، مجھے تو خبر نہیں، تو ہے نا؟ اب 20-25 ہزار بھی مل جاتا ہے شاید، اور کم دام میں مل جاتا ہے نا؟ لیکن اب سب دیکھنے میں تو ایک ہی طرح ہے، ہمارے لیے تو ایک ہی طرح سب ہے۔ اب کوئی لایا امریکہ سے بالکل لیٹسٹ ماڈل کا، جو لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ کا تھا، اب ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، اس نے ذرا اس کو سنبھال کے رکھیے گا، لڑکوں کو ہاتھ نہ پڑے اس کے اوپر، اور نہ ہو یہ نازک بھی ہے یہ، اور گڑبڑ ہو جائے گا تو بننا مشکل ہوگا، اور ہم نے سنبھال کے نہیں رکھا اس کو، معلوم ہوا وہ خراب ہو گیا۔ تو یہ ہم نے حرکت کی نہ خراب کرنے کی، ورنہ سنبھال کے رکھتے تو نہ خراب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے حق بات کے پہچاننے کی۔ اس صلاحیت کی اگر وہ حفاظت کرتا ہے، اس میں ترقی دیتا ہے اور راہ حق پر چلتا رہتا ہے، تو اس میں جلا بھی ملتی رہتی ہے۔ اور جانتے ہیں کتنی جلا ملتی رہتی ہے؟ اتنی جلا ملتی رہتی ہے کہ بعض دفعہ یہ اہل حق کسی بات کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور ویسی ہوتی ہے اگرچہ دلیل نہ بیان کر سکیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بعض ڈاکٹر، بعض حکیم ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مریض کے صورت شکل دیکھی اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو بیماری ہے۔ اب اس سے ڈاکٹر ہی لوگ پوچھیں اس کی کیا دلیل ہے، تو ہو سکتا ہے تفصیلی دلیل نہ بیان کر سکے وہ، لیکن اس کو مہارت ہے، تجربہ ہے اس کو، اس نے دوا تجویز سے اچھا ہو گیا وہ، نہ اس نے کہیں ٹیسٹ کروایا نہیں کچھ اس ٹیسٹ سب ایسے ہی ہے، اس ٹیسٹ وغیرہ تو سب بھسٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے تجربہ کار اب بھی اطباء موجود ہیں کہ صورت دیکھی اور سمجھئے اس کے پاس کوئی دلیل ایسی جس کو وہ بیان کر ایسی نہیں ہوتی۔ محدثین اعظام علیہم الرحمہ و رضوان میں ایسے ایسے محدثین گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ میں سن کر کے بتا دوں گا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے یا اصلی حدیث ہے، دلیل نہ بیان کر پاؤں گا، اس لیے کہ دلیل کے لیے تو الفاظ کی تعبیر ضروری ہے نا، وہ اس کے لیے ہے نہیں۔ ہمارا ذوق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب تحقیق کی گئی، اندر گھسے تو کہیں چور پکڑا گیا، بہت کوشش کے بعد کہیں نہ کہیں چور نکل آیا کہ ہاں واقعی حدیث موضوع ہے، حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ یہ قابلیت، یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے انسان کے اندر، اس بات کی کہ وہ حق بات کو سمجھے، حق بات کو وہ مانے اور تسلیم کرے اور سمجھے۔ تو ہر انسان مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس استعداد کو جو ہم نے فطرت تمہیں دی، اس کو بدلنا نہیں چاہیے تمہیں۔ لا تبدیل خلق اللہ،
اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو کے اندر تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی کہ اس کو تم بدلو مت ہیر پھیر کر کے اور اس کو خراب کر کے۔ بدلو کیسے؟ جیسے بلقیس کے واقعے میں آپ نے سنا یہاں کہ اس نے آخرکار ایمان قبول کر لیا، اور اس ہدہد نے آ کر کے بتایا تھا کہ وہ تو بتوں کی پوجا ضرور کرتی ہے لیکن اصل میں ہے تو عقل مند ہو، تبھی تو بادشاہت کر رہی ہے، لیکن اس کا سماج، اس کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے، کسی سماج اور ماحول کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، کبھی اس طرف غور ہی نہیں کیا کہ یہ چیز غور کرتی تو حقیقت تک پہنچ جاتی۔ اسی طرح بڑے سے بڑا مشرک کافر کوئی بھی ہو، اگر غور کرے گا، اپنے گریبان میں جھانکے گا اور اپنی اس جوہر قابل کو استعمال کرے گا تو جان جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات ایک ہے اور اس کے سامنے جتنے ہیں یہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے چہرے کو ہر طرف سے یکسو ہو کر کے سیدھا رکھو، قائم رکھو دین حنیف کے لیے، اس ایک دین کی طرف۔ یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فطرت تمہارے اندر پیدا کر دی ہے اس کو بدلو مت، اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط مستحکم دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی فطرتہ، اور بعض روایات میں ہے فطرت الاسلام، ابواہ یہودانہ اور ینجسانہ اور ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے صاف ستھرا رہتا ہے۔ دیکھیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اگر اچھے گھر میں پرورش ہوئی تو گالی جانتا نہیں، وہ نہیں جانتا نا، کوئی گالی دے دے وہ تو یہ جانتا ہی نہیں کبھی، اس کے کانوں جیسی باتیں پڑتی ہیں ویسی ہی۔ اور جو بچہ ایسی جھوپڑ پٹی میں یا ایسی گھر میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں صبح سے لے کر بغیر گالی کونوں باتیں نہیں ہوتی، جیسے ہی بولنے لگے گا وہ ویسے ہی گالی بھی بکنے لگے گا، وہ ہے نا۔ یہ کس بات کا اثر ہے؟ یہ ماحول کا اثر ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا آتش پرست بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اب اس ماحول میں پڑھ کر کے وہ اپنی وہ اصلی لیاقت، فطری لیاقت اس کے اندر جو تھی اس کو بھلا دیتا ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کر پاتا، وہ ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دعوت میں جائیے، ابھی معلوم ہے کہ یہ کھائیں گے، یہ کباب کھائیں گے تو نقصان کرے گا، لیکن اب وہاں کباب ہی کباب اور اس کے ساتھ وہ اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے اور ناک میں جا رہی ہے، لوگ کھا بھی رہے ہیں، جان رہے ہیں آپ، لیکن اب ماحول کھانے کا ہے تو دو چار ہاتھ مار ہی دیں گے، ہے نا۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو آدمی واقعی بہت پرہیزگار ہو، بہت پرہیزی رکھتا ہو کہ بھائی صاحب اب وہ نہیں تو ہم نہیں کھائیں گے، وہ تو نہ کھائے، لیکن ایسے تو ہزاروں میں قاد ہوتے ہیں نا۔ جب کھانے میں یہ معاملہ ہے تو اصلی دینی اور پرہیزگاری ہے، اس کا معاملہ یہیں پر آپ قیاس کر لیجئے۔ یہ سب مثالیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اصل دینداری کے اعمال اور اس کے عقائد کو اس کے اوپر قیاس کر کے درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو فرماتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی جانتے تو ہیں، یعنی اس طرح کا جاننا جس جاننے کا فائدہ حاصل ہو وہ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، تم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف قائم کرو، سیدھا رکھو، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہوئے، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، وقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کی یہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں اسی ایک آیت میں نہیں، مختلف آیات میں ایمان کے ساتھ نماز کا تذکرہ ہے، یعنی نماز اور ایمان کا اتنا ربط ہے کہ بغیر نماز کے ایمان کا تصور نہیں ہے۔ ایمان تو قلبی حقیقت ہے، مومن ہونا ایک قلب کی کیفیت ہے، جو قلب میں کیفیت ہے اس کا اظہار سامنے کیسے آئے، وہ اس کے اظہار کی علامت نماز ہے۔ آپ کو اپنے ابا سے بڑی محبت ہے، اماں سے بڑی محبت ہے، بہت چاہتے ہیں، اماں ابا کا خیال بہت ہے، اس کا اظہار کیسے ہو؟ اس کا اظہار ایسے تو نہیں ہوگا کہ جب
لوٹے بازار سے تو بیوی کے تلا رہے ہیں، ابا اماں کے لیے خالی کچھ نہیں، خالی ہاتھ، تو معلوم ہے یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ یہ اس کا اظہار ایسی ہوگا نا، جانے لگے تو پوچھ لیا ابا اماں کیا ضرورت ہے، پھر آنے لگے تو اس کے علاوہ بھی جو سمجھ میں آیا ان کے لیے لیتے آئے۔ تو مومن تو بہت ہیں، ایسے مومن ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی مومن ہی نہیں ہے، ایمان کامل کا اعلیٰ درجے پر ہے لیکن نماز غائب ہے۔ ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے، اور اس کا عملی اظہار، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت میں، اس کے علاوہ مختلف آیات میں نماز ایمان کے ساتھ نماز کا تذکرہ ہے۔ علماء یہی بات لکھتے ہیں کہ ایمان اور نماز کا اتنا ربط ہے کہ گویا بغیر نماز کے ایمان کا تصور نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، کھمبا ہٹا دو چھت گر جائے گی، اسی طرح سے نماز ہٹا دو۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ جان بوجھ کر مطلب یہ ہے قصدن چھوڑ دیا، ایک یہ کہ سو گیا، ایسا سویا کہ سوتے ہی رہ گیا اور نماز سے نکل گیا۔ تو ایسا نہیں، وقت تھا، سب کچھ تھا، پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں پڑھا تو وہ کافر ہو گیا۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر مختلف ائمہ مجتہدین کے نزدیک واقعی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اور بھی جو احکام ہیں وہ سب اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ پھر توبہ کرے، ایمان لائے، بیوی سے بھی پھر نکاح پڑھے، سب جا کے حلال ہوگی۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر تو نہیں ہو جاتا، یعنی اس کے کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر انکار ہی کر دے فرضیت کا تب کافر ہو جائے گا، لیکن انکار نہیں کرتا، یہ صرف فسق ہے، کفر امام حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا، اس نے کافروں جیسا عمل، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی بد محنت ہے تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بالکل کام چور ہے، تو چور تو ہے نہیں وہ، لیکن چور جیسی کسی چیز کی چوری کرتا ہے ویسی اس نے اپنے محنت کی چوری کی، کام کرنے میں جو اس کو دلچسپی لینی چاہیے تھی، جو جدہد کرنی چاہیے اس کی چوری کی، اس مناسبت سے اس کو کہہ دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کافر ہونے کا مطلب یہی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا وہ بھی تو قول ہے نا، اس لیے ڈرنے کی بات تو ہے، ڈرنے کی بات تو ہے ہی ہے نا۔ تو یہ بنیادی چیز جو اسلام کی تھی ہم اسی کی طرف سے بہت غافل ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ شرک سے بچنے کے لیے ہمارے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھیں۔ جب آدمی نماز پڑھے گا تو بہت حد تک وہ شرک سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو نماز کا پابند ہوگا، پابندی کے ساتھ جو نماز پڑھے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ شرک کی طرف نہیں جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے اعمال شرکیہ بھی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کھڑا ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سمجھتا بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایاک نعبد کا معنی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب اس نے نماز پڑھی نہیں، اگر نماز پڑھتا تو شرک کیسے مبتلا ہو جاتا۔ من الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے، اور ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر مگن ہیں اور مست ہیں۔ اصل میں دین تو ایک تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہندو علیہ السلام کے زمانے تک دین سب اسی دن میں قائم تھے۔ بدعمالیاں ہوئی ہوئی الگ بات ہے، لیکن دین اور عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد مختلف خیالات لوگوں میں پیدا ہو گئے۔ جب مختلف خیالات لوگوں میں پیدا ہو گئے تو ایک ایک خیال کے لوگوں کی ایک ایک پارٹی بن گئی۔ شیعہ کی جمع ہے، شیعہ کے معنی ہیں پارٹی۔ پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خیال کے لوگوں کا ایک گروہ۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گروہ نے، ہر فرقے نے جو کچھ اپنے خیالات بنا رکھے تھے اسی پر وہ مگن ہیں اور مست ہیں کہ ہمارے خیال صحیح ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو تم کہ تم غیروں کو پکارتے ہو، غیروں کو بلاتے ہو، لیکن جب بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہو،
جب بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہو تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہو تم کہ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی عنایت فرماتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے، تو پھر اللہ میں بھول جاتے ہو. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف متوجہ ہو کر کے. پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. مطلب یہی کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے، عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور فاتحہ کرایا دوسرے کے نام. روزی دی اللہ تعالیٰ نے، چٹائی مشین میں نہیں رکھے اور چادر چڑھانے پہنچ گئے کہیں اور. یہی مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے دکان چلائی، نوکری مل گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مل گئی، لیکن جب تنخواہ ملی تو بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس میں خرچ کرتے چلے گئے کہیں اور. یہ سب آپ کی برادری کرتی ہے، غیر تو کرتے ہی ہیں، یہاں مخاطب غیر ہی ہیں، لیکن اب ہمارا حال ہی ہماری ہی برادری میں سارے عیوب پیدا ہو گئے ہیں. احسان شناسی کی بات یہ ہے کہ جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، جس نے نہیں دیا اس کو نہ دے کر کے دوسرے کو دینے لگے. پڑھایا لکھایا ماں باپ نے، ساری کمائی خرچ کر دی، فاقہ کر کے لڑکے کو پڑھایا. جب نوکری بھی پا گئے اور کمائی ہونے لگی تو سپلائی ہونے لگی دوسری جگہ. کہاں میں بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ میرے بھی سر پہ بال ہیں. تو اب دوسری جگہ سپلائی ہونے لگی. اب اماں باپ کو نہیں پوچھتے ہیں. آئی بات سمجھے؟ برا لگتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہی طرز عمل ہے تو کیوں نہیں برا لگتا؟ حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہی طرز عمل ہو تو ہمیں کیوں نہیں ہمیں برا لگتا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو ناگوار نہیں ہوگا. یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہر طرف سے ہار جاتے ہیں تو اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتے ہیں تو پھر وہی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کریں. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک، یہ دنیا تو انہوں نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ تھوڑی سی ان کو چھوٹ مل جائے. فتمتعوا فسوف تعلمون، چند روز مزہ اڑا لو. یہ ہم نے مہلت دی ہے تو لے نہیں لوں گا اس مہلت کو. چند روز مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، جلد ہی جان جاؤ گے. کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے تو افسانہ تو نہیں ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فوتکل ما کانوا یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتاری ہے کہ وہ سند بول رہا ہو اس شرک کے بارے میں کہ یہ جو شرک کر رہے ہو اس سند سے مستند ہو کر اس دلیل سے مدلل کر کے یہ شرک کر رہے ہو تم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، عام انسان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر مگن ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان کو برائی پہنچتی ہے ان کے کرتوتوں کی بدولت تو وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے بڑے بڑے اہل طلبت، اہل دولت، اہل ثروت، بڑے بڑے، چھوٹے موٹے نہیں، جو بڑے بڑے اہل دولت، اہل ثروت ہیں، اب اس وقت مال دولت کی ریل پیل ہے، طاقت اور قوت اور تسلط اور غلبے کا اقتدار کا ان کے اوپر جنون سوار ہے تو ان کو آگے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہی ایسے اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ جب ان کو ذرا سا خسارہ اور ذرا سے گھاٹے کی مار ان کو پڑتی ہے تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھیک منگوں سے زیادہ بزدل ہو جاتے ہیں. یہ ان سے زیادہ ان کے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے کہ اب ہم کو کیا ہوگا. مولوی ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور جب ذرا سی مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر ایسی بزدلی دکھاتے ہیں اور ایسے کے پاس بھی جانے میں ان کو شرم نہیں آتی، پھر جھونپڑی تک میں بھی جانے میں ان کو شرم نہیں آتی ہے. لیکن مواحد مومن کی شان یہ نہیں ہوتی. جس کا توکل اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے اور ہر وقت ہیں.
اور ہر وقت ہیں، ہمہ وقت ہیں، لہذا وہ پھر کہیں نہیں جھکتا اور کسی وقت نہیں جھکتا. وہ نہ تو دولت پا کر کے اور اقتدار پا کر کے بدمست ہوتا ہے اور نہ یہ سب چھن جانے کے بعد مایوس ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی دوسرے خزانے پر نظر ہوتی ہے، دوسرے اقتدار پر، دوسری قوت پر اس کی نظر ہوتی ہے. چنانچہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. رزق کا مدار اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. رزق کا مدار انسانوں کی لیاقت اور قابلیت پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اپنے اس کے تقاضے سے وہ دیتا اور گھٹاتا ہے. اور جس کو زیادہ رزق دے دے یہ اس کی بھی دلیل نہیں کہ وہ اس کے نزدیک مقبول ہے، اور جس کو کم دے یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے نزدیک وہ مردود ہے اور نامقبول ہے. چنانچہ دیکھیے قارون کے پاس کتنی دولت تھی، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی اتنی دولت، تو کون مقبول ہے اور کون مردود ہے؟ قارون نے یہی تو کہا تھا نا کہ ہمارے پاس یہ جو مال و دولت ہے یہ میرے ہنر کے نتیجے میں ہے، میری علم و صلاحیت کے بدلے میں ہے. تو اللہ نے کہا اچھا لو دھسا دیتے ہیں، تو دھسا دیا اس کی ہنر سمیت، اس کی مال و دولت، اس کے ہنر کی قابلیت سمیت دھسا دیا اس کو، ہے نا. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مدار علم ہنر پر نہیں ہے. میں آپ سے کیا بتاؤں، میرے سامنے اس وقت میری نگاہ کے سامنے ایسے لڑکے ہیں کہ جو اتنے ذہین تھے اور ذہین ہونے کے ساتھ اتنا شارپنیس تھی ان کے اندر اور محنت بھی کرتے تھے، لیکن بیچارے کلرکوں کی نوکری نہیں پائے. اور بعض لڑکے ایسے تھے کہ اتنے شارپ نہیں تھے، ویسی اتنا ذہین نہیں، دیکھتے نہیں تھے، لیکن یہ مقدر ہی تو ہے نا کہ آفیسر بنے، گاڑی بھی گھوم رہے ہیں، آگے بھی سے چپراسی بھی ہے. جی تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی داد و دہیش ہے. اسی کو فرما رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو MBA اور کیا کر کے دکان کھولتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ہائی اسکولوں نہیں ہیں، اور معلوم ہوا کہ ارب پتی بنے دکان میں بیٹھے ہیں، MBA والا ان کے یہاں نوکری کر رہا ہے نا. چوک پہ سوی لائن میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ MBA والے نوکری کر رہے ہیں کس کے یہاں، ہائی اسکول والے کہیں ٹھہرو نہیں ہوگا بیچارہ، وہ ہائی اسکول ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ تعلیم یا ہنر کے اوپر مدار رزق کا نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے. تو جب اللہ کی مشیت کے اوپر ہے اور اس نے تمہیں یہ عطا فرمایا ہے، یہ دولت تمہیں دے دی ہے، تو جیسے وہ کہے ویسے ہی کرو نا. وہ کیا ہے؟ اولم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ کھول دیتا ہے، روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن غور و فکر کر کے صحیح راہ عمل پر چلتے وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. اس لیے فرمایا ایمان والوں کے لیے تو نشانیاں ہیں. تو جب ہم نے تم کو یہ دیا ہے، یہ تمہارے ہنر کے نتیجے میں تم کو نہیں ملا ہے، ہم نے دیا ہے تم کو یہ، تو سنو ہم ہی تم سے یہ کہتے ہیں کہ فآت ذی القربی حقہ، تم رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو. یہاں تو تین ہی کا ذکر ہے، دوسری آیات میں اور رشتہ دار، اس میں سارے رشتہ دار شامل ہیں، قریبی رشتہ دار بھی اور دور کے رشتہ دار بھی. یہ الگ بات ہے کہ قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے اور مقدم ہے، پہلے ہے. دور کے رشتہ داروں کا حق ان کے بعد ہے. سب سے قریبی رشتہ دار تو ماں باپ ہی ہیں، پھر اپنے بال بچے، بیوی بچے ہیں، پھر اسی طرح سے یہ حلقہ بڑھتا چلا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داروں کو دینا، مسکینوں کو دینا، اور مسافر، بیچارہ مسافر سے مراد یہی ہے کہ ایسی حالت مسافرت میں اس کو ضرورت ہے تو اس کو دینا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ جو دے گا کوئی تو وہ اپنا نہیں دے گا بلکہ اس کا حق دے گا، کیونکہ ارشاد فرماتے ہیں آت ذی القربی حق ہو، تم رشتہ دار کو اس کا حق دو. تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے جیب سے نکال کے دے رہے ہیں، اللہ میں فرمانے نہیں، جیب سے تمہاری نکل رہا ہے،
لیکن تمہارے جیب میں کس نے دیا تھا؟ تو تم اس کو جو دے رہے ہو اس کا حق دے رہے ہو. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اس کا قرض ادا کر رہے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں کیا؟ تو اسی طرح سمجھو کہ اگر ہم رشتہ دار کو دے رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے مال میں اللہ نے اس کا حق رکھا تھا، ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں. کسی مسکین کو یہ دے رہے ہیں 10 روپیہ تو ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا ہمارے مال میں حق تھا اس لیے ہم اس کو دے رہے ہیں. اور کسی مسافر کو ہم دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا جو ہم اس کو دے رہے ہیں. اور سنیے، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو نکالنا ہی ہے. جو آدمی زکوٰۃ نہ نکالے گا تو اپنی زکوٰۃ خود کھا رہا ہے. وہ یہ زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ خور ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ خود کھا رہے ہیں. بہت سے لوگ مدرسے والوں کو نام کرتے ہیں نا مدرسے والے سب زکوٰۃ ضرور کھا جاتے ہیں. میں نہیں کہتا نہ 100% کھانے والے ہیں نہ 100% بالکل پوتر اور مقدس ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں، ہے نا. لیکن ہے نا زبانوں پر لوگوں کی آسان ہے، اصل میں مدرسہ والوں کہتے کوئی بولنے والا ہے نہیں. غریب کی بیوی سب ایک بھابھی ہوتی ہے نا. تو آج کل مولیوں کا مدرسے والوں کا یہی حال ہے، جس کا جو چاہے کہتے سب زکوٰۃ. لیکن میں کہتا ہوں مدرسے والے اگر زکوٰۃ کھاتے بھی ہیں تو دوسروں کی کھاتے ہیں، تم تو اپنی ہی کھا رہے ہو. جب زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہو تو زکوٰۃ کھا رہے ہو نا، اور اپنی ہی زکوٰۃ کھا رہے ہو تو تم ان سے بھی 10 نمبر آگے ہو. اس پر نہیں غور کیا کبھی؟ اس پر غور کرتے نا، اس پر بھی کبھی توجہ دیتے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ حکم ہو رہا ہے. اگرچہ زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہو لیکن اس میں زکوٰۃ غیر زکوٰۃ عام ہے، سب اس میں شامل ہے. کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں بھی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، صاحب نصاب نہیں بھی ہے. لیکن اگر رشتہ دار کو دینا ہے، اتنا ہے اس کے پاس کہ دے سکتا ہے تو دے. 3 روٹی ہے تو 1 روٹی ماں باپ کو بھی دو، ہے نا. حدیث شریف میں ہے کہ دیا اللہ تعالیٰ نے پہلے خود کھاؤ، پھر اپنے بچوں کو کھلاؤ، پھر دوسروں کو دو. اور بچوں کو کھلانا، اپنے عیال کھلانا چونکہ حق ہے نا، وہ ہمارے ذمہ فرض بھی ہے، اس لیے پہلے فرض ادا کیا جائے گا. دیکھیے آپ صبح اٹھے، جھٹ سے وضو کیا، اب دیکھا گھڑی میں تو اتنا ہی وقت باقی ہے کہ یا فرض پڑھیں یا سنت پڑھیں، تو کیا کریں گے؟ فرض پڑھیں گے نا، اس لیے کتنا وقت ہی ہے یہ. اسی طرح پیسہ اتنا ہی ہے کہ اس پیسے سے چاہے فرض ادا کریں اور چاہے سنت مستحب ادا کریں، اتنا ہی پیسہ ہے کہ ہم کھائیں اور بیوی بچوں کو کھلا دیں. تو اب یہ نہ کیجیے. ہاں عجیب ذہنیت کے لوگ ہیں. بعض لوگ ایسی ہیں کہ ان کو دوست احباب کو کھلانا اچھا لگتا ہے اور بیوی بچوں کو تنگ کرتے ہیں. وہ شریعت میں یہ پسند نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے بیوی بچوں کو کھلائیں گے تو کون تعریف کرے گا؟ تو حق کھائیں کہاں تعریف کریں گے بھائی؟ دوست احباب کو کھلائیں گے تو پہنچ گئے سول لائن، پہنچ گئے چوک، 4 دوستوں کو اکٹھا کیا، خوب کھایا پیا، مٹھائی یہ وہ سب جو کچھ چلتا ہے نا. اب بیوی بچوں کے لیے نہیں لے آئے، خود تو آئس کریم اڑائی، اب بیوی بچوں کے لیے نہیں لائے. شریعت یہ نہیں کہتی، یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. پہلے فرض ادا کرو ان کے حقوق، اب جب بچے گا تو. لیکن فرض کی ادائیگی میں ایسا نہ کرو کہ بچے ہی نہ. یہ بھی ہے مثلا یہ کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کی کا وقت بچا ہوا ہے تو پڑھ لو جلدی سے. لیکن معلوم ہوا کہ سنت بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ایسی اس وقت پڑھ سکتے تھے جبکہ فرض اور سنت دونوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے ہیں تو سنت بھی ہو جاتی اور فرض بھی ادا ہو جاتا. اب آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے طے کر رکھا ہے کہ فجر میں ہم لمبی ہی صورتیں پڑھیں گے، ہے نا. حالانکہ اسی میں وقت نکال کر سنت بھی پڑھ سکتے تھے. دیکھیے کتنی باریک بات ہے نا، باریک بات. لیکن چونکہ یہاں باریک عقل والے لوگ زیادہ ہیں اس لیے باریک بات بتا دیتا ہوں. ہر جگہ یہ بیان کریں تو لوگ پتہ نہیں کیسے کیا سمجھ جائیں. اب آپ لمبی صورتیں پڑھنے لگے، حالانکہ اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تو سنت بھی ادا ہو جاتی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر میں تھے، سفر میں ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں. اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے. فجر کی نماز میں بہت دیر ہو رہی تھی.
تو آپ نے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان کے شاگرد تھے، نام ان کا یعقوب تھا، ابو یوسف کنیت تھی، ان کو بڑھایا کہ نماز پڑھاؤ. انہوں نے فجر کی نماز میں، آپ جانتے ہیں کہ لمبی قرات کی جاتی ہے نا، فجر کی نماز میں قرات لمبی ہوتی ہے، رکوع سجدہ بھی اسی لحاظ سے لمبا ہوتا ہے. انہوں نے فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق بالناس پڑھ دیا. ہاں، وقت تنگ تھا نا، وقت کم تھا، سفر کا وہ سفر کی حالت تھی. امام صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا سارا یعقوب فقیہن، ہمارا یعقوب فقیہ ہو گیا. ہاں، اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا سارا یعقوب فقیہن، ہمارا یعقوب فقیہ. یعنی یہ ہے عقل کی بات، یہ ہے عقل کی بات. آدھا لوٹا پانی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے وضو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کی عادت سے 3 لوٹا سے وضو بنانے کی. اب آپ نے وضو نہیں بنایا کہ اتنے میں کا وضو کریں، یا تیمم کر لیتے ہیں، تو نماز تو نہیں ہوگی، نماز تو نہیں ہوگی. یہ تصوف نہیں ہے، نہ فقہ ہے نہ تصوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ الحاد ہے، یہ بے دینی ہے. اس آدھے لوٹے میں آپ کو وضو بنا لینا چاہیے تھا. ایک ہی ایک دفعہ ہوتے، نہ 3 دفعہ ہوتے، اس لیے کہ فرض تو ایک ہی دفعہ ہونا ہے نا. یہ سب باتیں علم کی ہیں، یہ سب باتیں توقع، یہ سب باتیں کہے کی ہیں، توقع کی ہیں. خیر، بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. عرض تو میں یہ کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو. سب سے پہلے ذکر رشتہ دار کا ہے، اس لیے کہ رشتہ دار ہی کو کھلانے میں تکلیف ہوتی ہے، دوستوں کو کھلانے میں نہیں تکلیف ہوتی. جیسا کہ میں نے ابھی مثالیں پیش کی. والمسکین، مسکین کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو. یعنی یہ جو کچھ اس کو دے رہے ہو اس کا حق ہے یہ. اور جب حق دے رہے ہو تو پھر احسان کہیں گا، اور پھر بڑائی کا اظہار کہیں گا. اپنے دل ہی میں بڑائی کا سمجھنا کس طرح؟ ذالک خیر الذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں خوش کرنا چاہتے؟ نہیں چاہتے. آج کل سب اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے بیوی نہیں ہے وہ گرل فرینڈ کو، بوائے فرینڈ کو خوش کرنا چاہتا ہے. جی، آپ یہ نہ سمجھے میں کیا کہتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہ کہتا ہوں. یہ داڑھی ایسی ہی سفید نہیں ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو کون خوش کرنا چاہتا ہے؟ اپنی بیوی کو سب خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوست احباب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے تو اس راستے پہ چلتے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور بیوی کو بھی اسی راستے پہ نہ چلتے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ذالک خیر الذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح اور پوری کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور سنیے، اب دینے کا ذکر آ گیا نا، تو دیں گے. اور کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے تو رشتہ دار ہی کو دیں گے، اور بھی لوگوں کو دیں گے. دینے سے نیت کیا ہو؟ ایک تو یہی بات بتا دی کہ تم ان کا حق دے رہے ہو، لیکن یہ انسان ہے نا بہت چالاک، اور اللہ میاں ہی نے پیدا کیا ہے ان کو، تو سب کچھ جانتے ہیں وہ. فرماتے ہیں اور جو کچھ تم نے دیا تاکہ وہ لوگوں کے مال میں مل کر زیادہ ہو جائے، اس لیے دیا تم نے. فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتا. جو کچھ دیا تم نے تاکہ لوگوں کے مال میں مل کر وہ زیادہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتا. اس کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جو ربا کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ ہم سود کرتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ سود خور جو سودی قرض دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں نا کہ اس کے پاس جا کر ہمارے پاس زیادہ لوٹ کر کے آئے گا. تو سود تو حرام ہے، یہ تو معلوم ہے سب کو. لیکن اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو کچھ تم نے لوگوں کو بطور تحفہ ہدیہ کے دیا، اور نیت یہ کہ ہم اس کو ہدیہ اتنا دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی ہم کو ہدیہ تحفہ دے گا. اور کچھ بڑا ہی کے دے گا، اتنا ہی تھوڑی دے گا. اگر ہم نے 2 لڈو بھیجا تو 3 لڈو بھی دے گا یہ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں زیادہ ہوتا. اور اس حقیقت ایسے تحفہ کو، ایسے ہدیہ کو
اللہ تعالیٰ نے ریبا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ سود ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تحفہ، ہدیہ وغیرہ، گفٹ کسی کو اس لیے سے دینا کہ ہم دیں گے تو ہم کو بھی دے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ بڑھے گا یہ، اور جو کچھ تم دو گے زکوٰۃ پاکیزگی کے لیے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوگی، تو یہی لوگ ہیں جو کئی کئی گنا اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو اب سنیے، یہ شادی بیاہ میں جو نیوتا اور لفافہ اور گفٹ پیک دیا جاتا ہے، کس نیت سے دیتے ہیں؟ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اب دوسرے مفسر نے لکھا ہے کہ اس کا لینا دینا اسی لیے جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ کرسی میز لگا کر کے گیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں کہ جتنا کھائے ہو دیکھے جاؤ اس سے زیادہ، اور اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ نوٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب جب پڑے گی اس کے یہاں تو دیکھیں گے ہمارے یہاں کتنا دیا تھا، ہے نا؟ وہ بھی دیکھتا ہے کہ اس نے ہمارے یہاں کتنا دیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف عوام کی بات نہیں، کم پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں، ایک بہت بڑے افسر تھے، تو ظاہر بات ہے جاہل آدمی افسر تو بنتا نہیں، ہاں بہت بڑے افسر تھے۔ انہوں نے مجھ سے خود کہا، ان کی لڑکی کی شادی تھی، انہوں نے مجھ سے خود کہا، کہنے کہ مولانا اب لڑکی میں اپنے شادی کر رہا ہوں، آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے اتنی کچھ بتایا تو مجھ کو تعداد نہیں یاد رہ گئی کہ اتنی فریج میں دے چکا، اب دیکھتا ہوں میری لڑکی کتنی فریج آتی ہے۔ نہیں ہنسیے مت، ہمارا آپ کا بھی یہی حال ہے۔ وہ بیچارے سادہ دل تھے، انہوں نے کہہ دیا، میں اکیلے ہی تھا اس لیے مجھ سے کہہ دیا انہوں نے۔ اب لاؤڈ اسپیکر لگا تھوڑی کہا تھا انہوں نے، تو میں کہہ رہا ہوں لاؤڈ اسپیکر پر۔ یہ ہمارا آپ کا سب کا یہ حال ہے کہ ہم نے اس کے یہاں یہ جوڑا دیا تھا 300 والا، یہ 500 والا، وہ ہمارے یہاں تو 250 والا جوڑا دے گئی۔ صرف مرد یہ عورتوں ہی کے ذہن ہے، دیہی مردوں کی بھی ذہنیت ہے یہ۔ تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل ہمیں قرض ہے۔ یہ تو ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تحفے میں، ایسے ہدیہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اضافے کوئی سوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مردود ہے۔ لیکن فقہی نقطۂ نظر سے اسی آیت کی روشنی میں یہ قرض ہے، جب آپ نے دیا اس لحاظ سے تو یہ قرضہ ہو گیا یہ۔ اور جب آپ لکھا پڑھی بھی کر رہے ہیں تو قرضہ ہی تو لکھا پڑھی کی جاتی ہے نا، ہدیہ تحفہ تھوڑی لکھا پڑھی کی جاتی ہے، اس حساب سے تھوڑی اس کو دیا جاتا ہے۔ اور قرض کا معاملہ، قرض کا حکم آپ سمجھیے کہ بہت باریک ہے۔ کتنا باریک ہے؟ اتنا باریک ہے کہ اگر آپ نے فلاں سے قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کو لازم ہے یہ کہ اس کے جتنے وارثین ہیں ان وارثین کا حصہ نکلوائیے اور ہر وارث کا حصہ اس کے پاس پہنچائیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کو دیا بھیا آپ یہ اس سے کام نہیں چلنا ہے، میں نے تو لے کے رکھ لے گا، وہ تو آسان ہے یہ۔ اچھا یہ تو عام قرض کی بات ہو گئی۔ نیوتا میں یہ بات ہے کہ آپ جب چاہیں قرضہ ادا کر دیں، کر بھی نہیں سکتے۔ بھی قرضہ ہم نے لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ہاں بھی ادا کر دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن اگر شادی میں آپ ہمارے یہاں نیوتا دے گئے ہیں، اب ہمارے پاس ہو گیا ہے تو ہم آپ کو دینا چاہیں تو نہ ہوگا، جب تک آپ کے یہاں ختنہ اتنا نہ ہو کسی کا تب تک ہم دے نہیں سکتے۔ اب پتہ نہیں کب آپ لڑکے لڑکی کی شادی کریں گے، کب آپ کے ناتی پوتوں کا ختنہ ہوگا، عقیقہ ہوگا، تب دے پائیں گے ہم، تو ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اب معلوم ہوا کتنے میں روانہ ہو گئے، اب کورونا آ گیا تو جلدی روانہ ہو گئے۔ کچھ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ میں جب حدیث پڑھتا تھا تب باتیں بہت ہی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ ایک حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ من اعطى للہ ہے، من احب للہ ہے، وابغض للہ ہے، وأعطى للہ ہے، ومنع للہ ہے، فقد استکمل ایمانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، جس شخص نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس شخص نے اللہ کے لیے دیا، جس شخص نے اللہ کے لیے نہیں دیا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ باقی تین تو سمجھ میں آتی تھی،
لیکن اللہ کے لیے نہ دینے کا کیا سوال، یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا. یہ بات سمجھ میں آئی جب سماج سے واسطہ پڑا تب. جب پڑھتے تو لڑکے تھے نا، تو کیا ہے استاد کے ساتھ کیا ہمیں لینا لانا تھا جی. اب آج اگر جائیے آپ کہیں نیوتا دیجیے تو گناہ، نہ دیجیے تو کیسے نہ دیجیے. سب تو لکھا رہے ہیں، وہی گیٹ پہ بیٹھا لکھ رہا ہے وہ، تو چور بن کے نکل کیا کریے. حیدرآباد یہ ایک مثال اس کی ہے، اور بھی مثالیں بہت ساری ہیں. مثلا یہ کہ کوئی مانگ رہا ہے ناجائز کام کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، تو ناجائز مال کے لیے چندہ دینا جائز نہیں ہے، تو منع للہ، اس نے اللہ کے واسطے نہیں دیا. اب بعض اوقات یہ بھی مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی مشکل ہوتا ہے. جیسے آج کل کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان حالات میں بعض دفعہ دکانداروں کو اور آفس والوں کو بعض دفعہ دقتیں پیش آ رہی ہیں. تو ایسے موقع پر حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہو سکے آدمی بچے اور لطافِ الحیل سے کام لے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ مانگنے والا آیا ہے اور اس کو ہم پیسہ دیں گے تو شراب پی لے گا جا کر، بھنگ کھائے گا جا کر کے، یہ خرافات کچھ کرے گا. یہ تو یہاں پہ نہ دینا اللہ کے لیے نہ دینا ہے. صرف دینا ہی اللہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے بچے کو، اپنے ہی بچے کو پیسہ دیں گے تبھی جا کر کوئی ایسی چیز خریدے گا جو جائز نہیں ہے. مثلا گڈی گڈا خرید لے گا، اس طرح کی کوئی چیزیں خرید لے گا جو شرعاً جائز نہیں ہیں. تو اسی صورت میں نہ دینا ہی اللہ کے لیے ہے. یہ نہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی اس لیے دیا کہ ہمارا مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے گا، جس میں سود بھی شامل ہے اور اس طرح کے نیوتا وغیرہ، اس طرح کے تحفہ تحائف. نیوتے ہی کی بات نہیں، کوئی بھی یوں ہی عام تحفہ کسی کو دیا کہ بھائی ہم اس کو دیں گے تو پلٹ کر کے ہم کو زیادہ دے گا، اس نیت سے دیا. تو یہ نیت تو جائز ہے ہی نہیں، قرآن شریف تو منع ہی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو انسانی شرافت کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. یہ شرافت انسانی، مروت انسانی کی بھی لحاظ سے بھی دلیدر پنا ہے. دلیدر پنا کہ ہم کسی کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم کو زیادہ دے گا، ہے نا دلیدر پنا یہ. تو کیوں اس لیے دینا چاہیے ہدیہ اور تحفہ گفٹ، اس لیے دینا چاہیے کہ ادخال السرور فی قلب مومن موجب ثواب ہے. مومن کا دل خوش کرنا یہ باعث ثواب کام ہے. کسی کو ہم دیں گے ہدیہ وہ خوش ہو جائے گا. بعض دفعہ ہدیہ لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم لے لیں تو اس کا دل خوش ہوگا، نہ لیں گے تو دل ٹوٹے گا. تو یہاں پہ لے لینے میں بھی ثواب ہے، یہاں پر لے لینے میں بھی ثواب ہے. مثلا کسی آدمی نے کوئی ایسی معمولی چیز ہدیے میں دی، اب ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو بہت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں. تو اگر دینے والا ایسا ہے کہ اس کی آمدنی واقعی صحیح نہیں ہے، تب تو معمولی چیز ہے چاہے قیمتی چیز ہے، لینا جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو لے لینا چاہیے، اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے. لے لو گے تو خوش ہوگا نا وہ، اور لے کر کے تم کسی اور کو دے دینا کہ تمہارے کام کو نہیں ہے، تو تم کو بھی ثواب مل جائے گا، لینے کو بھی ثواب ملے گا، دینے کو بھی ثواب ملے گا. دیکھیے کیسی ترکیب بتائیے. لے لیا تو اس کا دل خوش ہوا، ہے نا. مثلا ہمارے پاس بہت ساری عطر کی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں. اب کسی آدمی نے 3 روپے 25-30 روپے کے عطر لا کے خرید کے دیا، ہے نا. اب ہم نے سمجھا ہمارے پاس بہت مہنگا عطر ہے، کیا لیں اس کو بیچارہ. لیکن اس کا دل ٹوٹے گا اس خیال سے ہم نے لے لیا، اور پھر ہم نے بھی کسی کو دے دیا، تو اس لینے میں بھی ثواب اور پھر دیا تو اس کا بھی ثواب، دونوں طرف سے ثواب ملا. یہ مثالیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ آپ سمجھیے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. سارا معاملہ نیت کے اوپر ہے، سارا معاملہ دل کے اوپر ہے. شرط یہ ہے کہ ظاہری حالات شریعت کے مطابق ہوں. ظاہری حالات ہاں، دل پر معاملہ سارا اسی وقت ہے جب کہ بظاہر شریعت کے مطابق ہو. ایسا نہیں کہ بظاہر تو شریعت کے خلاف کوئی ہمارا دل ٹھیک ہے. ہاں، جیسے ایک صاحب کہتے تھے کچھ عورتیں چلی جا رہی تھیں تو کہنے لگے کہ دیکھیے یہ سب ہم تو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق بنائی ہے. میں نے کہا بڑی اچھی نیت آپ کی بھائی. ہاں، تو ایک صاحب نے اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا، لیکن جواب سنانے کے لائق نہیں ہے، لیکن دیا ایسا کہ چپ ہی ہو گئے. پھر وہ
کیا اور بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بنائی، وہ بھی دیکھا کیجئے نا، اس کا نام لے کر کہا انہوں نے. تو ٹھیک ہے، نیت تو اگر واقعی آپ کی یہی ہے تو صحیح ہے، نیت تو صحیح ہے نا، لیکن فعل حرام ہے نا، یہ فعل حرام ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سارا معاملہ تو دل پر ہے، نیت پر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ظاہر میں ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ شریعت کے خلاف ہوگا تو پھر دل کا اعتبار نہیں، پھر یہ دل مکاری کر رہا ہے، پھر یہ دل مکاری کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے دے گا اور بڑھانے کے لیے نہیں دے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ لوگ ہیں کئی گنا بڑھانے والے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو روزی دی، پھر تم کو وہ موت دے گا، پھر تم کو زندگی عطا کرے گا، پھر زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے ان ساجھیداروں میں بھی کوئی ایسا ہے جو یہ کر رہا ہو؟ جن کو تم نے خدائی میں شریک قرار دے رکھا ہے، کیا ان میں بھی کوئی ایسا ہے جو پیدا کر رہا ہو، روزی دے رہا ہو، موت دے رہا ہو، زندگی عطا کر رہا ہو؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے ساجداروں میں سے ہے کوئی جو یہ کر رہا ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات اور برتر و بالا ہے ان کے شرک سے. دیکھیے میں نے تلاوت تو اور کی ہے، لیکن اتنا ہی، یہ آپ لوگوں کی برکت سے اتنا بیان ہو گیا، آپ لوگوں کی توجہ سے، تصرف سے اتنا بیان ہو گیا، ورنہ آج تمہیں آنے ہی والا نہیں تھا، بلکہ عارف بھائی کہہ رہے تھے نہ چلو. لیکن دیکھیے میں آپ کو بیمار نہیں لگ رہا ہوں، ہے نا، اور ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوں، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اتنا بیان ہو گیا، پھر آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں بولنا ہی پڑے گا، اور وقت بھی زیادہ ہو ہی گیا ہے، 10:15 ہو رہا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی حقیقت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دیں. اللہ تعالیٰ ہر کام ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دیں. اے اللہ جو کچھ ہم کریں اس کے کرنے میں شریعت کے قانون اور احکام کے بھی لحاظ ہمیں کرنے کی توفیق ہو، اور نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی بھی توفیق ہو. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے چشم پوشی فرما. اے اللہ ہمارے قصوروں کو سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما. اے اللہ اپنی نوازشات ہمیں عنایت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں صحت اور قوت، غلبہ اور تسلط اور شوکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا